الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله. غوث اعظم ومنی قیصر اسامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمہ مدد ما بدائم و سلطان دو عالم ہستی از قداریم ومعیا شہجیہ مدد. ایک اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعبد بالجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دو چیزیں عطا فرمائی جن میں ایک کو عقیدہ کہتے ہیں اور دوسرے کو عمل کہا جاتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، یہ ساری چیزیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں. عمل فائدہ اس وقت دیتا ہے جب صحیح عقیدے کے ساتھ میں کیا ہے، ورنہ وہ شخص جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اللہ کو ایک ہی نہیں مانا، اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہیں مانا، اب وہ پوری رات اگرچہ نمازیں پڑھتا رہے کسی کام کی نہیں، کیونکہ عمل کا درجہ وہ عقیدے کے بعد میں آیا کرتا ہے. دنیا میں مسلمان آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے شروع نہیں ہوئے، بلکہ مسلمانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے کہ وہ دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں اور دنیا میں آنے والے پہلے مسلمان بھی ہیں. اسلام کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا بھی تو عقیدہ یہی تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے، وہ بے نیاز ہے. یہی عقیدہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام پیش کرتے آئے. آقا کریم علیہ السلام نے اسی اسلام کی تکمیل فرمائی ہے جس اسلام کو دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام لے کر کے آئے تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام اسلام لانے والے ہیں اور اس اسلام کی تکمیل فرمانے والے آقا کائنات علیہ السلام ہیں. پھر عقیدہ عقیدتوں سے جڑ کر بھی محفوظ رہتا ہے. عقیدہ عقیدتوں سے جڑ کر بھی محفوظ رہتا ہے. ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں. بنیاد کیا ہے؟ صرف یہ بنیاد ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں؟ نہیں. اگر
خاندانی بنیاد پر کسی کو یاد رکھا جاتا تب تو پھر ابو طالب کو بھی اسی عقیدت کے ساتھ یاد رکھا جانا چاہیے، کیونکہ حضور سے طبعی اعتبار سے خاندانی لگاؤ کے سبب محبت تو انہوں نے بھی بہت کی ہے، لیکن محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کی، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں یاد نہیں کیا جاتا، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے اور ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عقیدے کی حفاظت فرمائی تھی۔ تو شخصیات کا بندوں سے تعلق تبھی مضبوط ہوتا ہے جب وہ لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، یاد رکھیں اہل بیت کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ یہ نہ سمجھے کوئی کہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین کو ہی اہل بیت کہا جاتا ہے، نہیں، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات، پاک بیویاں، مسلمانوں کی مائیں، وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ اور صرف حسنین کریمین تک ہی اہل بیت میں نہیں، بلکہ ان سے جو نسل آگے جاری ہے وہ بھی اہل بیت میں ہے۔ لطف تو یہ ہے کہ امام اہل سنت کے والد ماجد علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ قیامت تک کے جو بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے گا وہ سب کے سب حضور کے اہل بیت میں شمار کیے جائیں گے، سب کے سب شمار کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں غور کرنے والی چیز ہے کہ اہل بیت کا مدار کس پر رکھا؟ اہل بیت کا مدار رکھا ایمان ہوگا تو اہل بیت میں شمولیت ہوگی، اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر اس کا شمول اہل بیت میں نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم جس شخصیت کے تذکرے کے لیے جمع ہیں، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی خاندان اہل بیت کے وہ فرد ہیں جنہوں نے امت کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ بڑوں کے بارے میں چھوٹے لوگ 1000 صفحے کی کتاب لکھ دیں، اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو بڑے کے بارے میں کوئی بڑا ایک جملہ بول دے جو اس کی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ ہم امام جعفر صادق کے بارے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 گھنٹہ تقریریں کریں، لیکن اس کی وہ اہمیت قطعی نہیں ہو سکتی جو امام اعظم کے ایک جملے کی بننے والی ہے۔ اب آئیں امام اعظم سے پوچھ کر دیکھیں کہ اے امام، آپ کی نظر میں امام جعفر صادق کا مقام کیا ہے؟ امام اعظم وہ شخصیت ہے جن کے تقریباً 4000 اساتذہ ہیں۔ آج اسلامی دنیا کا 70% حصہ امام اعظم کی تقلید کرتا ہے، حنفی ہے، فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے۔ 1300 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا اور 70% حصہ امام اعظم کی تقلید کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں امام اعظم کو اللہ نے ذہن کتنا وسیع عطا فرمایا ہوگا۔ آپ کے پاس قرآن و احادیث کے علم کی غوطہ زنی کر کے جو موتیاں نکالی آپ نے وہ کس کثرت سے موجود ہوں گی۔ شوق علم کتنا تھا، 4000 اساتذہ سے سنا، اور پھر یہ بات بھی نگاہ میں تھی کہ استاد اسے بناؤ کہ اگرچہ ایک حرف اس سے پڑھو لیکن پھر زندگی بھر اس کے غلام بن کر کے رہ جاؤ۔ تو ایسی شخصیت جب کسی کو اپنا استاد بناتی ہوگی
کو کتنا دیکھ بھال کر کے بناتی ہوگی. 4000 کو آپ نے اپنا استاد بنایا. لیکن پوچھیں کہ امام اعظم، ظاہر ہے آپ سب سے متاثر ہوئے ہوں گے تب جا کر کے انہیں آپ نے اپنا استاد بنایا، لیکن وہ کون سی شخصیت تھی جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ امام اعظم کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان. کہتے ہیں لوگوں، اگر نعمان کی زندگی میں آپ کا نام ہے 2 سال نہ ہوتے، بڑے عظیم 2 سال ہیں، بڑی اہمیت کے 2 سال ہیں، وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان کو کوئی جاننے والا نہ ہوتا، کوئی پہچاننے والا نہ ہوتا، اس کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا، بلکہ نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. شاگردوں کی بے چینی پڑی کہ حضور کو کون سے 2 سال تھے؟ تو کہتے ہیں وہ 2 سال وہ تھے جو میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے تھے، کہ وہ 2 سال وہ ہیں جنہوں نے میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے. اب دیکھیں، آج 70% اسلامی دنیا امام اعظم کو فالو کر رہی ہے اور امام اعظم امام جعفر صادق کو فالو کر رہے ہیں. یعنی پورے فقہ حنفی پر جو بڑا احسان ہے وہ امام جعفر صادق کا نظر آتا ہے. یہ ہے امام اعظم کی شخصیت. شاگرد کو دیکھ کر استاذ کا اندازہ ہوتا ہے، بیٹے کو دیکھ کر باپ کا اندازہ ہوتا ہے. امام جعفر صادق کے ایک شاگرد کو دیکھا آپ نے. دوسرے طرف آئیں، آج 4 فقہ پوری دنیا میں رائج ہے: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. امام اعظم تو براہ راست شاگرد ہیں، لیکن کمال کی بات یہ بھی ہے امام اعظم کی پیدائش ہے سن 80 ہجری میں. امام جعفر صادق کی پیدائش بھی 80 ہجری میں ہے. یعنی عمر کے لحاظ سے دونوں ہم عمر ہیں، لیکن اللہ نے مقام مرتبے کی بلندی امام جعفر صادق کو وہ عطا فرمائی کہ امام اعظم آپ کے شاگرد بن گئے. دوسرے طرف آئیں، احناف کے بعد آج دنیا میں جس مذہب کو فالو کیا جاتا ہے، اہل سنت فالو کرتے ہیں، وہ ہے شافعی. ان کے بعد ہیں پھر مالکی اور حنبلی. امام اعظم خود شاگرد. امام مالک بھی امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. اور رہے امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، تو یہ حضرات تو امام شافعی، امام اعظم اور امام شافعی کے شاگردوں میں آتے ہیں. یعنی آج پوری اسلامی دنیا میں جو فقہ رائج ہے، جو لوگ قرآن و احادیث کے مسائل پر عمل کرتے ہیں، یہاں اگر آپ بنیادی فیض دیکھیں تو وہ امام جعفر صادق کا نظر آتا ہے، خواہ وہ شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو یا پھر حنفی ہو. ایسے ہی دیکھیں امام جعفر صادق کی شخصیت کتنی اہمیت کی حامل. ایک عظیم محدث ہیں امام ابو بکر ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ محدث ہیں جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی جسے صحیح ابن خزیمہ کہا جاتا ہے. محدثین اور اسلاف امت کا کہنا یہ ہے کہ صحیح ابن خزیمہ اگر امام بخاری کی صحیح بخاری سے کم نہیں ہے تو اس سے اوپر نہیں ہے تو اس سے نیچے بھی نہیں ہے، بلکہ جس درجے کی کتاب صحیح بخاری ہے اسی درجے کی کتاب صحیح ابن خزیمہ بھی ہے. اب آج بخاری شریف کی کتنی اہمیت ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ علی الارض، کہ روئے زمین پر قرآن مجید کے بعد جو سب میں صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے. اس کتاب کے درجے کی جو کتاب ہے وہ کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ. امام ابو بکر ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام ابو بکر ابن خزیمہ سے پوچھیں، امام بیہقی آپ کے شاگرد ہیں اور یہ مصر کے رہنے والے تھے. مصر میں انہیں لوگوں نے ستایا،
کچھ دوستوں نے کہا کہ ہجرت کر جائیے، آپ وہاں سے ہجرت کر کے طوس آئے، یہ ایران کا شہر ہے جسے آج مشہد کہا جاتا ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک ہے، اور جو کہ امام جعفر صادق کے صاحبزادے ہیں۔ امام ابو بکر ابن خزیمہ سے پوچھیں ان کا علمی مقام کیسا تھا؟ آپ کے تلامذہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ کو امام ابو بکر ابن خزیمہ کے سامنے ایسے بیٹھتے دیکھا ہے جیسے ایک 50 سال کے استاذ کے سامنے 3 سال اور 4 سال کا بچہ قاعدہ بغدادی پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ اتنے ادب اور اتنے احترام کے ساتھ کہ آپ کو اللہ نے روحانیت کو عطا فرمائی تھی، علمی مقام اتنا بلند تھا، لیکن آپ ہی کے تلامذہ کہتے ہیں کہ لیکن ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مشہد میں جب حضرت ابو بکر ابن خزیمہ کو ستایا گیا، لوگوں نے آپ کو تنگ کیا، آپ نہ کسی حاکم کے پاس گئے نہ کسی بادشاہ کے پاس گئے، آپ نے سیدھا ایک ہی مقام کا رخ کیا اور آپ حضرت موسیٰ رضا کی قبر اثر پہ حاضر ہو گئے، اور وہاں پر آپ نے حاضر دے کر کے اپنی پریشانی عرض کی۔ حاضری کیسے دی؟ اسے وہ کہتے ہیں کہ وہ عالم جس کے سامنے سب سر جھکا کر حاضر ہوتے تھے، جب حضرت امام موسیٰ رضا کی بارگاہ میں اور حیات ظاہری میں نہیں قبر اطہر پر حاضر ہونے کی بات آ رہی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ امام ابو بکر اس طرح حاضر ہو رہے ہیں، اس طرح عاجزی کے ساتھ، اس طرح روتے بلکتے حاضر ہو رہے ہیں جیسے جج کے سامنے مجرم کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں، آپ اندازہ کریں جس امام جعفر کے صاحبزادے کا یہ حال ہو، ان کے سامنے اکابر علماء اس طرح سے جھکتے ہوں تو اس امام جعفر صادق کی شخصیت کتنی بلند بالا ہو، اللہ نے انہیں کتنا عروج عطا فرمایا ہوگا۔ محدثین اور فقہاء کرام میں ایک بڑی عظیم شخصیت ہے حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سفیان ثوری عظیم درجے کے محدث بھی ہیں، امام اعظم کے ساتھیوں میں سے بھی ہیں، عظیم فقیہ بھی ہیں، اور عظیم زاہد اور صوفی بھی ہیں، لیکن آپ کی جس صفت کو سب سے زیادہ غلبہ حاصل ہوا، لوگوں کے درمیان جو چیز زیادہ مشہور ہوئی، وہ ہے آپ کی زاہدانہ زندگی، آپ کی تصوف والی زندگی، لوگوں سے کنارہ کش رہتے تھے، میل جول کو پسند نہیں کرتے تھے، ذکر الہی میں اللہ کی نعمتوں کے اندر فکر میں لگے رہا کرتے تھے۔ ایسے زاہد بزرگ امام جعفر صادق یقیناً رسول اللہ علیہ السلام کے جانشین تھے، یقیناً جانشین تھے۔ ہم اپنی ذہن سے اندازہ لگاتے ہیں، کوئی شخص اگر ہمارے پاس آئے کہ ہمیں کوئی چیز بتائیں، اور وہ پہلے سے اگر زہد والی زندگی رکھتا ہو تو آدمی اس کو زہد کے حوالے سے نصیحت کم کرے گا، دوسری چیزوں کے بارے میں نصیحت کرے گا۔ لیکن امام جعفر صادق حضور کے کیسے جانشین تھے؟ سفیان ثوری حاضر خدمت ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور حاضر ہیں، اس امید کے ساتھ کہ امام جعفر صادق مجھ سے بات کریں گے، لیکن امام جعفر صادق خاموش ہیں، کچھ بولتے ہی نہیں۔ تو سفیان ثوری عرض کرتے ہیں کہ حضور جب تک آپ مجھ سے گفتگو نہیں کریں گے میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں، آپ کو مجھ سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ بزرگوں سے لینے کا ڈھنگ بھی ہمارے اسلاف میں کتنا پیارا ہوتا تھا، خاموش دیکھا تو یہ نہیں کہ چلے گئے، بیٹھ گئے، جیسے ہمارے سامنے بھی ہمارا چھوٹا بچہ ضد کرنے لگتا ہے مجھے فلاں چیز چاہیے۔ اسلاف کو دین کے لیے بھی ایسی ہی تما رہا کرتی تھی، وہ بیٹھ گئے، کہا حضور آپ کو بات کرنی پڑے گی، مجھے کچھ کہنا پڑے گا، کچھ نصیحت کرنی پڑے گی۔ سفیان ثوری جیسے زاہد کو
لیکن امام جعفر صادق نے جب نصیحت شروع، پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ پہلی نصیحت فرماتے ہیں، اے سفیان، کثرت قیل و قال، بہت زیادہ بات چیت میں لگے رہنا، اس کی باتوں میں لگے رہنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ مسلمانوں سوچیں ذرا، یہ نصیحت اسے نہیں کی جا رہی ہے جو 24 گھنٹہ بولتے رہتا ہو، جو اس کی میں لگے رہتا ہو۔ یہ نصیحت اسے کی جا رہی ہے جس کی زندگی ذوق میں گزر رہی تھی، جس کی زندگی طاعت میں گزر رہی تھی، جس کی زندگی ریاضت میں گزر رہی تھی، اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے سفیان، اپنے آپ کو قیل و قال سے، اس کے چکر میں پڑنے سے بچا کر کے رکھو۔ مسلمانوں، آپ اندازہ کیجئے، کیا آج ہمارے اپنے اندر یہ خوبی موجود ہے؟ کیا ہم اپنے بھائی کے بارے میں ہی مطمئن ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بہن کے بارے میں ہی مطمئن ہوتے ہیں؟ کیا اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ہی مطمئن ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں 10 طرح کی باتیں نہیں کرتے؟ لیکن امام جعفر صادق، امام سفیان ثوری کو ایسی نصیحت کرتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے یہ، اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ دوسری نصیحت امام سفیان ثوری کو فرماتے ہیں کہ اے سفیان ثوری، نعمتیں ملنے کی تمنا کرنا آسان ہے، میرے مولا مجھے یہ نعمت مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں نعمتوں کا ملنا یہ اللہ کا فضل ہے، بندگی کا کمال اس نعمت کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ بندگی کا کمال یہ ہے کہ وہ اس نعمت کو بچا کر کے رکھے، اس نعمت کو ضائع نہ ہونے دے۔ مسلمانوں، اپنی نصیبے پر ناز کرو، اللہ نے صدیوں گزرنے کے بعد آج ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلاف کی محبت عطا فرمائی۔ اب بندگی کا کمال یہ ہے موت آئے تو ایمان کی نعمت کے ساتھ میں آئے، اسلاف کی محبت کے ساتھ میں آئے، امام جعفر صادق کی محبت کے ساتھ میں آئے۔ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں نعمتیں ملنا یہ اس کی کا فضل ہے، بچا کر کے رکھنا یہ بندگی کا کمال ہے۔ اس لیے اپنی نعمتیں بچا کر رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ نعمتیں بچیں گی کیسے؟ تم یہ سوچو بھائی یہ تو میں نے کمایا ہے، یہ میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، کیا ایسے تیری نعمت بچے گی؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں نہیں، تو کچھ بھی کر لے، اس کی مشیت اگر شامل نہ ہوتی تو تیری 1000 سال کی محنت سے تجھے ایک کوئی بھی نہ حاصل ہوگی۔ اس لیے جو کچھ تجھے ملا ہے اس کی مشیت اور کرم سے ملا، اگرچہ تم نے لاکھ پسینے بہائے ہیں لیکن زبان پہ ہمیشہ یہ رکھ مولا تیرا احسان، تجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تیرا شکر ہے تم نے یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ اور وہ تو مہربان اتنا ہے کہ خود فرماتا ہے لیکن شکرتم لازیدنکم، بندوں میرا شکر کرتے رہو، میں تمہاری نعمتیں بڑھاتا رہوں گا، تمہیں اور نوازتا رہوں گا۔ تو امام جعفر صادق سفیان ثوری کو یہ نصیحت فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں آج ہمارا جو معاشرہ ہے، اگر ذرا سی تکلیف آئی، دوا لیا، 4 دن ہو گئے، اچھا نہیں ہوا، گھر میں خواتین مرد دھیرے دھیرے ایک سوچ آنا شروع ہو جاتی ہے، کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا، کسی نے کچھ کھلا تو نہیں دیا، اور اس چیز نے اس قدر تباہی مچائی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اور ایک تو لوگوں کی یہ سوچ، پھر وہ لوگ جنہوں نے علم دین سیکھے بغیر دعا تعویذ شروع کر دی، ایسے لوگوں نے اس طرح کے وہم کو اور مضبوط کر دیا، وہ اور اسے پختہ کر دیتے ہیں کہ ہاں تمہیں تو کسی نے کچھ کھلایا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے۔ امام جعفر صادق سے پوچھ کے دیکھو، تکلیفیں آتی ہیں، نعمتیں جو تھیں ہمارے پاس کم ہوئیں، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں تم نے
اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہوگی، اس نافرمانی کے سبب تمہاری نعمتیں تم سے ضائع ہو گئی ہیں۔ اور جب تمہاری نعمت تم سے ضائع ہو تو کسی کا کیا ہوا ہے یہ نہ سوچو، بلکہ یہ سوچو کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی کہاں ہوئی، اور اب اس کی بارگاہ میں تم زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، توبہ کرو۔ جب توبہ کرو گے تو اس رب کا فرمان سنو، وہ کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جب بخشنے والا ہے، جب بخش دیتا ہے تو بخشش کا اثر کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب وہ بخش دے گا یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہیں آسمان سے موسیلادھار بارش بھی عطا کر دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مالوں میں بھی بڑھوتری ہو جائے گی اور تمہاری اولاد میں بھی برکت آ جائے گی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات سجا دیے جائیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں روا کر دی جائیں گی۔ یاد آتا ہے خواجہ پاک خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی شیخ خواجہ عثمان ہارونی، وہ کہتے ہیں مولانا شیخ رضی الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ راستے سے جا رہے تھے، گھوڑے سے جا رہے تھے، ٹھوکر لگی، گھوڑے سے نیچے گر گئے، سوچنے لگے ایسا کیوں ہوا، میں گھوڑے سے کیوں گیا، ٹھوکر کیوں لگی، مجھے چوٹ کیوں آئی؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد آیا کہ میرا معمول یہ ہے کہ میں نماز فجر میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوں، اور آج میں نے سورہ یاسین کی نماز میں تلاوت نہیں کی ہے، اس لیے مجھے ٹھوکر لگی ہے۔ یعنی اللہ کی جانب سے مجھے متنبہ کر دیا کہ رضی الدین، تو نے آج ہمیں خوش کرنے والا ایک کام جو روزانہ کرتا تھا آج تو نے نہیں کیا ہے، اس لیے یہ تجھے آج ٹھوکر لگی ہے، تجھے متنبہ کر دیا گیا۔ تو یہ تھی ہمارے بزرگوں کی فکر، وہ ہر چیز میں یہ دیکھتے تھے نعمتیں ملی ہیں تو اللہ کا شکر ہے، نعمتیں جا رہی ہیں تو کہیں ہم سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی دو تین اور نصیحتیں عرض کرتا ہوں، وہ نصیحتیں جنہیں امام جعفر صادق نے اپنے شہزادے امام موسیٰ رضا کو فرمایا، فرماتے ہیں یا بنیا من قنع بما قسم له استغنا، کہتے ہیں اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، تمہارے مقدر میں اللہ نے جو کچھ لکھا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ اس پر قناعت کرنے والے ہو جاؤ، دل تمہارا سب سے غنی اور بے نیاز ہو جائے گا، کسی کی محتاجی پہ تمہارے اندر نہیں رہے گی۔ وَمَن مَدَّ عَيْنَيْهِ إِلَى مَا فِي يَدِ غَيْرِهِ مَاتَ فَقِيرًا، اور اگر تمہاری عادت یہ ہے کہ تم اپنی نعمتوں پہ قناعت نہیں کرتے بلکہ یہ دیکھتے رہتے ہو اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، مَمَّدَّ عَيْنَيْهِ، تمہاری نگاہیں ہمیشہ دوسروں کی دولت پہ لگی ہیں۔ امام جعفر صادق کی الفاظ پہ غور کیجیے، کیا فرماتے ہیں وہ؟ مات فقیرا، یہ عادت نہیں بدلی، مر جاؤ گے اور محتاج کے محتاج ہی رہو گے، مر جاؤ گے محتاج کے محتاج ہی رہو گے۔ وَمَن لَمْ يَرْضَ بِمَا قُسِّمَ لَهُ اتَّهَمَ اللَّهَ فِي قَضَائِهِ، اب اس جملے کو دل تھام کر کے سنیے گا، امام جعفر صادق نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے، کتنی بڑی بات۔ وہ کہتے ہیں تیرے مقدر میں اللہ نے جو لکھ دیا تو اس پہ راضی نہیں ہے، تو پھر سوچتا ہے مجھے یہ ملنا تھا، یہ ملنا چاہیے،
جو تیرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا تو اس پہ راضی نہیں ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ جانتا ہے، کہتے ہیں اتہم اللہ فی قضائہ، تو کچھ اور نہیں کر رہا ہے، تو اللہ پر الزام لگا رہا ہے، اللہ پر تو تہمت لگا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ مسلمانوں، ہم اپنی فکر کا جائزہ لیں۔ کیا آج یہ فکر ہمارے اندر نہیں ہے؟ کیا یہ سوچ نہیں ہے؟ اللہ نے جو مقدر میں کر دیا اس پر راضی ہوتے غنا ملتا، اور اس پر راضی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق فرمائیں کہ تو اللہ پر تہمت لگا رہا ہے، اس کے فیصلوں کے اندر تو نقص اور عیب نکال رہا ہے۔ پھر فرماتے وَمَنِ اسْتَصْغَرَ ذَلَّتَ غَيْرِهِ، دوسرے کی عیب کو دیکھتا ہے آج آدمی، خیال کیا ہوتا ہے؟ ہم دوسرے کے عیب کو بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں۔ کسی کو جرم میں دیکھا، اس کے جرم کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور چونکہ ہم دوسرے کے جرم کو بڑا سمجھتے ہیں اس لیے ہماری اپنی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ من استصغر ذلت غیرہ، دوسرے کے جرم کو تو ہلکا جرم سمجھ، ہلکا جرم سمجھ، فائدہ کیا ہوگا؟ استعظم ذلت نفسہ، تو پھر تو اپنے چھوٹے جرم کو بھی بڑا جرم سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو زیادہ بہائے گا۔ تو دوسرے کے جرم کو چھوٹا سمجھ اور اپنے جرم کو تو بڑا سمجھے گا، پھر آنسو زیادہ بہائے گا، تو پھر تجھے اللہ کی رحمت بھی زیادہ میسر آئے گی۔ ایسے ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں وہ اخلاق اور کردار کی لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، عقیدے کی اصلاح بدجائے عدم فرمائی ہے۔ آج کے زمانے میں رافضی پیدا ہو چکے ہیں، بہت سارے رافضی ہیں۔ رافضیوں سے امام جعفر صادق کو نفرت بہت زیادہ تھی، بلکہ واضح لفظوں میں امام جعفر صادق نے رافضیوں کا رد اتنا کیا کہ رافضیوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہی کی طرف نسبت کر کر کے غلط حدیثیں زیادہ کری ہیں، غلط حدیثیں زیادہ کری ہیں۔ اب جیسے میں ان کا ایک نظریہ بتاؤں، رافضیوں کا ایک عقیدہ ہے، ملا واقد مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں، کوئی اور نہیں کہتے، امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو امام مہدی قبر سے ابو بکر و عمر کو نکالیں گے، معاذ اللہ نکالیں گے، وہ باہر آئیں گے، اور جب وہ دونوں باہر آئیں گے تو امام مہدی ساری دنیا میں جتنا بھی گناہ اور ظلم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے اور حابیل و قابیل کے واقعے سے لے کر قیامت تک کے جتنا بھی گناہ ہوا، جتنا بھی ظلم ہوا، وہ سارا گناہ وہ ابو بکر و عمر کے اوپر لازم کر دیں گے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ کس کی طرف نسبت کر رہا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی ایسا کریں گے، اور ابو بکر و عمر اعتراف بھی کریں گے کہ ہاں اگر ہم نے پہلے دن علی کی خلافت غصب نہیں کی ہوتی تو یہ سارا فساد نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد وہ ان دونوں کو سزا دیں گے اور انہیں قتل کریں گے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ شیعوں نے اس کی نسبت کس کی طرف کی؟ امام جعفر صادق کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعوں کا جتنا رد امام جعفر صادق نے کیا ہے شاید اتنا عظیم الشان رد کسی اور نے نہیں کیا ہوگا۔ اب آئیں
شیعوں نے یہ بات کہی، اہل سنت کے مسلم امام شمس الدین ذہبی علیہ الرحمہ، جن کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس میں وہ لکھتے ہیں کئی روایتیں لکھی، میں سندیں چھوڑ کر صرف روایتیں پڑھتا ہوں۔ سئل عن ابی بکر و عمر، امام جعفر صادق سے حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام جعفر صادق نے جواب کیا دیا؟ جواب سنیں، فرماتے انکا تسألنی عن رجلین قد اکلا من ثمار الجنہ، کہتے ہیں ارے تم تو ان دو شخصوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو جو جنت کے پھل کھا رہے ہیں، ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو جو جنت کے پھل کھا رہے ہیں۔ تو ایک یہ کہ کہیں کہ وہ سارا ان پر الزام ڈالیں گے، اور یہ ہے امام جعفر صادق کہ وہ کہیں کہ تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو جو جنت کے پھل کھا رہے ہیں۔ دوسرا قول امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں آپ کو خبر پہنچی کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امام جعفر صادق معصوم ہیں اور ان کی اطاعت فرض ہے، جبکہ معصوم فرشتے اور انبیاء کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ امام جعفر صادق کو یہ بات پہنچی کہ لوگ انہیں کچھ ہیں جو معصوم سمجھتے ہیں، چونکہ شیعوں کا ایک طبقہ ہے جو ائمہ کو معصوم سمجھتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں فَأَبْلِغُوهُمْ عَنِّي مَنْ زَعَمَ أَنِّي إِمَامٌ مَعْصُومٌ مُفْتَرِضُ الطَّاعَةِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں جو میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے کہ میں امام معصوم ہوں، اس تک میرا یہ پیغام پہنچا دو، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، میں تجھ سے بیزار ہوں۔ صرف اتنا ہی پیغام پہنچانا ہے؟ اب یہ معصوم سمجھنے والے تھے کون؟ یہ معصوم سمجھنے والے وہ تھے جن کا گمان کیا تھا وَمَنْ زَعَمَ أَنِّي أَبْرَأُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ۔ یہ معصوم کون سمجھتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے جو یہ بھی سمجھتے تھے کہ امام جعفر صادق ابو بکر و عمر سے نفرت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں اسے یہ بھی پہنچا دو کہ تو ابو بکر و عمر سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، انہیں پسند نہیں کرتا، فَأَنَا بَرِيءٌ مِّنْ، میں تجھے پسند نہیں کرتا ہوں اور میں تجھ سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں۔ ابو بکر و عمر سے بیزاری کا اعلان کیا تو امام جعفر صادق کہیں وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ پھر دیکھیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی ایک روایت کو دیکھ کر کے کہ امام جعفر صادق نے کتنی بڑی بات فرما دی۔ امام ذہبی ہی لکھتے ہیں اسے، امام جعفر صادق کہتے ہیں حفص بن قیاس یہ وہ عظیم الشان عالم اور فقیہ ہیں جو امام اعظم کے فیصل روڈ کا رکن تھے اور امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں سمعت جعفر بن محمد یقول، میں نے امام جعفر صادق کو کہتے ہوئے سنا کیا ما ارجو من شفاعت علی شیئا الا وانا ارجو من شفاعت ابی بکر مثلا۔ وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق مجھے حضرت علی جو کہ ان کے دادا نسب انہی سے ہے، لیکن امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے حضرت علی کی شفاعت کی جتنی امید ہے اس سے زیادہ امید حضرت ابو بکر کی شفاعت کی ہے، مجھے اس سے زیادہ امید حضرت ابو بکر کی شفاعت کی ہے۔ لوگ پریشان کے حضور حضرت علی آپ کے دادا ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے شفاعت کی زیادہ جو امید ہے وہ حضرت ابو بکر سے ہے، ایسا کیوں؟ امام جعفر صادق نے جو جواب دیا
کہتے ہیں لقد ولدنی مرتين، کہتے ہیں نادان جانتا نہیں، ابو بکر نے مجھے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ پیدا کیا ہے۔ کہا 2 مرتبہ پیدا کیا ہے کیسے؟ تو کہتے ہیں میری والدہ ام فردہ وہ ابو بکر صدیق کی پر پوتی بھی ہے اور پر ناسی بھی ہے، وہ ان کے دونوں رشتے وہاں ہوتے ہیں، تو مجھے ان کی شفاعت کی امید زیادہ ہے۔ تو یہ ہے امام جعفر صادق جو عقیدے پر لوگوں کو اتنی مضبوطی سے قائم رکھتے تھے اور باطل عقائد کا رد وہ اس قدر شدت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور پھر امام ذہبی یہ بھی لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے یہ بات تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کو ہر زمانے میں اتنے سارے لوگ بول رہے ہوں جن کے بارے میں آدمی یہ گمان ہی نہ کر سکے کہ یہ سب مل کر کے جھوٹ بولیں گے، یعنی اتنی بڑی تعداد ہمیشہ بیان کرتی آئی امام جعفر صادق کی اس بات کو۔ کون سی بات کو؟ تو کہتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کے کہتے تھے اور وہ قسم میں یقیناً سچے تھے، منافقت کے ساتھ قسم نہیں کھاتے تھے۔ یہ جملہ بطور خاص توجہ کا حامل ہے، کیونکہ شیعوں کے یہاں یہ ہے کہ اہل بیت وہ تقیہ کر لیتے تھے، دل میں کچھ ہوتا تھا ظاہر کچھ اور کرتے تھے۔ تو شمس الدین ذہبی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی یہ جو بات ہے یہ تقیہ اور منافقت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ سچی بات ہے جو ان کے دل میں تھی وہی کہا کرتے تھے۔ کون سی بات ہے جسے امام جعفر صادق بارہا کہتے تھے، تواتر سے منقول ہے؟ تو کہتے تھے قبح اللہ الرافضہ، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ تو رافضیوں کو خائب و خاسر فرما دے، انہیں ذلیل اور رسوا کر دے۔ تو امام جعفر صادق وہ ہیں جو رافضیوں کی ذلت و رسوائی کی دعائیں کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ دعائیں کرتے تھے۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف، یہ ہیں اسلاف جنہوں نے یہ سکھایا کہ عقیدہ تمہارا اہم ہے، عقیدہ مضبوط ہوگا، اب تمہارے سارے اعمال تمہیں فائدہ دینے والے ہوں گے۔ لیکن اگر تمہارے عقیدے ہی میں کمزوری ہے تو پھر یاد رکھو عقیدے کی کمزوری کے بعد عمل وہ بندے کو فائدہ نہیں دیتا بلکہ ہوا منصورہ وہ اڑتے ہوئے ذرات بنا دیا جاتا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ مسلمانوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو ارشادات اور جو نصائح ہیں ان پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے آج کی معاشرتی زندگی میں بطور خاص لازم اور ضروری ہے۔ انہوں نے فرمایا عقیدے پر جم کر کے رہنا، اس سے انحراف نہ کرنا۔ آج امت کے لیے یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ آج جو تباہی آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ بندے کا اعتقاد کمزور ہو چکا، عقیدہ کمزور ہوا، اللہ پر بھروسہ کمزور ہو گیا، اپنے رب پر جو اعتماد رہنا چاہیے وہ اعتماد نہیں رہا۔ اور جب رب پر اعتماد نہیں رہے گا تو پھر وہ خود فرماتا ہے کہ لوگوں جب تک تم خود اپنی حالت کو نہیں بدلو گے۔ یہاں حالت سے مراد مفسرین نے کئی بتائی، ان میں سب سے اہم کیا بیان فرمائی کہ جب تک تم عقیدے کے لحاظ سے اپنی فکر کو نہیں بدلو گے تب تک کہ اللہ تمہاری حالت نہیں بدلے گا۔ جب تک عقیدے کے لحاظ سے تم اپنی فکر نہیں بدلو گے۔ اور یہ اس کی ایک بنیادی تفسیر ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جب آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، صحابہ میں جو صحابہ ہوئے، صحابہ ہونے سے پہلے ان کے اندر جو سماجی برائیاں تھیں وہ تو تھی ہی، عقیدے کی خرابی بھی موجود تھی۔ حضور نے سب سے پہلے ان کے عقیدے کی خرابی کو دور کیا،
عقیدے کی خرابی دور کر کے جب فکر صحیح ہو گئی اب عمل کو بہت صحیح ہوتے چلے گئے تھے۔ اس لیے اعتقاد کو درست کرنا یہ بنیاد ہے اور اس پر آج عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ کی دیگر نصائح کو بھی عمل کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ مولا کریم ہمیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے خصوصی فیض سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ اللہ پر جیسے وہ اعتماد کرتے تھے ہمیں بھی اعتماد کی توفیق عطا فرمائے، جیسے وہ اپنے بزرگوں سے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے تھے ویسی ہی محبت ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے صدقے میں مولا آج عالم اسلام میں جہاں جہاں بے چینی ہے، اضطراب ہے، درد ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، مولا سارے عالم اسلام سے اذیتوں اور تکلیفوں کو دور فرما دے، سبھی کو امن، چین، سکون، اطمینان، عافیت اور قرار والی زندگی عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ اور معمون فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبت واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ